رمضان کا چاند نظر آتے ہی پورے گاؤں کا ماحول بدل گیا تھا۔ گلیوں میں بچے رمضان مبارک کہتے دوڑ رہے تھے اور ہر گھر میں سحری کی تیاری کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ مگر اسی گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھی زینب کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک چنتا بھی تھی۔ یہ اس کا اور اس کے 8 سال کے بیٹے ایان کا پہلا رمضان تھا جب گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ امی، ہم بھی روزہ رکھیں گے نا؟ زینب مسکرائی۔ ہاں بیٹا، مگر آدھا روزہ، ابھی تم چھوٹے ہو۔ ایان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں بڑا ہو کر پورا روزہ رکھوں گا اور آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ فجر کی اذان ہوئی، دونوں نے نماز پڑھی۔ اس سکون بھرے لمحے میں زینب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ دن چڑھا تو گرمی بڑھنے لگی۔ گھر میں راشن بہت کم تھا۔ زینب نے الماری کھولی، تھوڑا سا آٹا، کچھ چاول اور کھجور کے 3 دانے۔ اس نے گہری سانس لی۔ آج افطار میں کیا بنے گا؟ اس نے سوچا، مگر پھر اسے یاد آیا، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ دوپہر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے گاؤں کے مولوی صاحب کھڑے تھے۔ بہن، ہم محلے میں زکوٰۃ اور راشن بانٹ رہے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، مگر میں… مولوی صاحب مسکرائے۔ رمضان میں دینے والا بھی خوش، لینے والا بھی عزت والا ہوتا ہے۔ راشن کا تھیلا ہاتھ میں آتے ہی جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ ایان خوشی سے بولا، امی، آج افطار میں پکوڑے بنیں گے؟ زینب ہنس پڑی۔ ہاں بیٹا، اور کھجور بھی۔ شام کو اذان سے پہلے ایان بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ کتنے منٹ باقی ہیں؟ زینب نے پیار سے کہا۔ بس تھوڑی دیر اور، روزہ صبر سکھاتا ہے۔ اذان ہوئی۔ دونوں نے کھجور سے روزہ کھولا۔ وہ سادھارن سا افطار تھا، مگر اس میں سکون اور شکر تھا۔ ایان نے کہا، امی، آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، جیسے دل صاف ہو گیا ہو۔ رات کی تراویح میں مسجد روشن تھی۔ ایان اپنے دوستوں کے ساتھ صف میں کھڑا تھا۔ امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہر آیت دل میں اتر رہی تھی۔ زینب پیچھے بیٹھی دعا کر رہی تھی، یا اللہ، میرے بیٹے کو نیک بنا دے۔ دن بیتتے گئے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ آیا۔ ایک دن ایان نے دیکھا کہ اس کے دوست سلیم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ گھر آ کر بولا، امی، کیا ہم اپنا تھوڑا راشن سلیم کو دے سکتے ہیں؟ زینب نے پیار سے پوچھا، تمہیں کمی کا ڈر نہیں؟ ایان بولا، اللہ دے گا نا، آپ نے ہی تو کہا تھا رمضان میں دینے سے برکت بڑھتی ہے۔ زینب کی آنکھوں میں گرو تھا۔ اس نے تھیلے میں آٹا اور چاول رکھا اور ایان کے ساتھ سلیم کے گھر پہنچی۔ سلیم کی ماں رو پڑی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اس رات زینب نے محسوس کیا، اصلی خوشی دینے میں ہے۔ تیسرا عشرہ شروع ہوا۔ آخری 10 راتیں، عبادت اور دعا کی راتیں۔ ایک رات ایان بولا، امی، کیا آج شب قدر ہے؟ زینب نے کہا، ہو بھی سکتی ہے، اس لیے ہر رات کو خاص سمجھو۔ دونوں نے لمبی نماز پڑھی۔ ایان نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، میرے ابو کو جنت دے اور میری امی کو ہمیشہ خوش رکھ۔ رمضان کے آخری دن چاند رات آئی۔ پورے گاؤں میں رونق تھی، مگر اس بار زینب کے گھر میں صرف سادگی تھی۔ ایان نے پوچھا، امی، میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں،
کیا میں ایسے ہی عید کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ زینب نے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹا، اللہ دل دیکھتا ہے، کپڑے نہیں۔ صبح عید کی نماز کے لیے ایان مسجد پہنچا۔ نماز کے بعد مولوی صاحب نے اسے بلایا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے اسے ایک چھوٹا پیکٹ دیا۔ اندر نئے کپڑے تھے۔ ایان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میرے لیے؟ ہاں، کیونکہ تم نے اس رمضان میں جو صبر اور سخاوت دکھائی وہ سب سے بڑی عیدی ہے۔ ایان دوڑتا ہوا گھر آیا۔ امی دیکھو! زینب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس رمضان نے انہیں سکھایا کہ غریبی امتحان ہے، سزا نہیں۔ صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے، اور دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی۔ گاؤں میں عید کی نماز کے بعد جب سب ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے